ویلکم بیک خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش دیکھ رہے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں غامدی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے کہ قرآن مجید میں جو شورا کا حکم ہے، مشورے کا حکم ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن بار بار جو یہ کہتا ہے کہ اکثر لوگوں کی رائے صحیح نہیں ہوتی، اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، تم ان کی بات نہ مانو۔ تو اس سے کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ غالباً اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہر آدمی کو، جیسے ون مین ون ووٹ والی بات ہے، اور خاص طور پہ حسن نثار صاحب بہت شدت سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اوریا جان صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دانشور لوگوں میں موجودہ حالات کی وجہ سے جو مسلمان ریاستوں میں پایا جاتا ہے، بہت سخت بے اطمینانی ہے اس بارے میں کہ کیا اسلام کا یہی موقف ہے یا کچھ اور۔ اب آپ فرمائیے۔ یہ بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو الگ الگ کر لیجئے، ایک ہے آیات کا مفہوم، اس کے بعد مسلمانوں نے کیا رویے اختیار کیے۔ مسلمانوں کے ہاں تو ایک لمبے عرصے تک ملوکیت رہی ہے، اور اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاں زیادہ لوگ ملوکیت ہی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اپنی علمی تاریخ پر نگاہ ڈالیے، اس میں مسلمانوں کے اندر فقہی معاملات میں لوگوں کے اتفاق رائے کو، جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، ایک بنیادی اصول کی حیثیت دی گئی۔ پھر یہی نہیں، جمہور کی رائے کو، اور جمہور کا لفظ ہمارا لفظ ہے، ہمارے ہاں ہر فقہ کی کتاب میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جمہور فقہا کی رائے ہے، جمہور علماء کی رائے ہے۔ اس کو غیر معمولی اہمیت دی گئی تاکہ لوگوں میں نظم و ضبط قائم رہے، انتشار پیدا نہ ہو۔ یہ نظم و ضبط قائم کرنے کا طریقہ ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا چیز حق ہے اور باطل ہے۔ حق و باطل کی شہادت دلیل کی بنیاد پر دی جائے گی، اور اس کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اختلاف کر رہی ہو، آدمی کا سایہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ حق کی شہادت دے گا۔ لیکن جب آپ کو قومی معاملات کا فیصلہ کرنا ہے تو سوال یہ کہ قوم پر حکمرانی کا حق کس کو ہے؟ اس کو جسے قوم کی اکثریت پسند کرتی ہے۔ اگر قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے، اس کے اندر باطل کا غلبہ ہو گیا ہے، تو قرآن آپ کو جو اصول بتاتا ہے وہ یہ کہ دائی بن کر کھڑے ہوں، دین پہنچائیں، حق پہنچائیں، دعوت دیں، صحیح بات کہیں۔ وہی فریضہ ہے جو میں بھی ادا کر رہا ہوں، اوریا جان مقبول صاحب بھی ادا کر رہے ہیں، حسن نثار صاحب بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ فریضہ ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس میں اکثریت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن قوم کے لیے فیصلہ کیسے ہوگا؟ فصل نزاعت کا ایک ہی طریقہ ہے، یا بندوق فیصلہ کرے گی یا لوگ فیصلہ کریں گے۔ بندوق کے فیصلے ہم دیکھ چکے ہیں ایک لمبے عرصے تک، اور امت مسلمہ بھگت چکی ہے اس ملوکیت کو، جس پر اقبال نے تبصرہ کیا تھا کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ سلطانی جو ملوکیت کی صورت میں آتی تھی اور وہ سلطانی جو بندوق کے ذریعے سے آتی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کس کو حق ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنی رائے مجھ پر مسلط کرے گا؟ جمہوری پردے میں بھی آتی ہے نا جی، کہ آنے والا قوم و ملک کے لیے کوئی مفید چیز لے کے آئے گا، یہ فیصلہ قوم کو کرنا ہے، اور مجھے اگر قوم میں بگاڑ کا اندیشہ ہوگا تو میں قوم کو مخاطب کروں گا۔ اسلام کا مخاطب معاشرہ ہے، اور وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، حق اور باطل کے معاملے میں استدلال پر اپنی رائے قائم کرو۔ یہ دعوت کا موضوع ہے۔ فصل نزاعت کے لیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، لوگوں کی رائے کے مطابق حکومت قائم ہوگی، ان کی رائے کی تائید پر قائم رہے گی، ان کی رائے کی تائید سے محروم ہو جانے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اچھا، آپ دونوں حضرات ایک بریف کامنٹ اگر کرنا چاہیں تو۔ میں بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے جس سے زیادہ اختلاف کی گنجائش ہے، چونکہ انہوں نے جو بات کی ہے نا، وہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، اس کے روپ اور بحروپ بہت ہیں۔ مثلا پاکستان کی جمہوریت سلطانی سے، تینوں کا ملغوبہ ہے، سے زیادہ مکروہ اور زیادہ خوفناک ہے۔ چونکہ آپ میرے اگر واضح دشمن ہیں تو بات تو ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے، دوستی کے پردے میں دشمنی، یعنی جمہوریت کے پردے میں بدترین آمریت اس ملک پہ نافذ ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ ہم خود جمہوریت کی لڑائی لڑتے ہیں، جب آ جاتی کہتے جان چھوڑے گئے۔ آپ دیکھیں، جہاں میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے جب بھی جمہور کا لفظ کا ہمارا لفظ ہے، رامزان استعمال کیا، جمہور بنیاد سے جمہور عوام کا نہیں آیا، جمہور علماء، جمہور فقہا، پڑھے لکھے لوگ، انہیں کی رائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جمہوریت 100 سال 150 سال پہلے آئی ہے اس دنیا کے اندر۔ اس سے پہلے اس دنیا میں امن بھی تھا، اس دنیا میں انصاف بھی تھا، اس دنیا میں لوگ زندہ بھی تھے، اس دنیا میں نوشیروان عادل بھی تھا، سب تھے، دنیا چل رہی تھی۔ انسان کا مقصود جو ہوتا ہے کہ انسان کی فلاح و بہبود کیسے ہو رہی ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے نا، ایک بڑا کمال شعر ہے اس کا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارشو، کہ طرز جمہوری سے گریز کر غلام پختہ کار کہ از مغز 200 خر
فکر انسانی نمی آئے. 200 گدھوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں غامدی صاحب یہ ایک بڑا عام اعتراض ہے, آپ اس پر ضرور کامنٹ کریں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اکثر جاہل ہوتے ہیں, بات صحیح نہیں کرتے. آپ نے بھی یہی کہا کہ جانتے نہیں ہیں, بالکل جانتے بھی نہیں ہیں, نادان ہوتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوریت کی اس بات کو پریزنٹ کر رہے ہیں جہاں پر جب کوئی کانفلکٹ ہو جائے, فیصلہ کرنا ہو, تو اس کے لیے اکثریت سے فیصلہ کیا جائے. یہ ایک اور چیز ہے کہ ایک فیصلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا حکمران کس کو بنائیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو طریقے اختیار کریں وہ طریقے بہتر سے بہتر اختیار کریں. لوگوں کی ایسی تربیت کریں, ایسے قوانین بنائیں جس میں پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, دانشور لوگ وہ آپ کے قائم ہو سکیں. ان عوامل کو ختم کریں جو یہاں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی حکومت قائم کرتے ہیں. جس مکروہ جمہوریت کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کو میں بھی اسی بات کی نظر سے دیکھتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی جگہ آمریت لے آئیں, اس کی جگہ بندوق کو حکمرانی کا حق دے دیں؟ یہ تو اپنی تقدیر لوہے کے حوالے کرنے. لیکن غام صاحب اور یہ جو علامہ اقبال نے بات کہی ہے اس پر بھی غور کریں. غلام پختہ کارش ہو, اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حق و باطل کے معاملات ہیں, ان حق و باطل کے معاملات کے اندر آدمی کو ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی پر کھڑے رہنا چاہیے. لیکن اجتماعی معاملات کو الگ رکھیں, ان میں نہیں, عوام کی فلاح و بہبود اللہ اور اس کے رسول کا ایجنڈا کا حصہ ہے. اس اصول و قواعد وضع کرنے کے لیے, اس چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس طرح کے قانون بنانے کے لیے ہمیں 10 سال ایک ڈکٹیٹر چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل چاہیے. میں پوچھتا ہوں آئے گا کہاں سے؟ اگر کوئی معمور من اللہ آپ کے پاس ہے تو سر تسلیم کم. یہ بڑی دیر سے جی میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ کہتے ہیں وہ پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہے جہاں سے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. تجربہ یہ قوم 32 سال تک کر چکی ہے, اور وہ ایک بدترین تجربہ تھا, ایک ہولناک خواب کا جو ہم نے دیکھا ہے. نہیں, کوئی مصطفیٰ کمال بھی تو ہو سکتا ہے نا جی, لیکان ہوا بھی ہو سکتا ہے. کیا دیا ہے؟ یہ دیا ہے کہ آج تک پوری ترکی قوم اس بات پر لڑ رہی ہے کہ عورتوں کو اسکارف لینا یا نہیں لینا. یہ دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ لیکن وہ ملک کو ٹریک پہ تو ڈال گیا. میرا خیال ہے کہ آپ اسی اقبال کے جس کے اشعار پڑھ رہے ہیں اسی نے کہا تھا یہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود کی کہ روح شرط بدن کی تلاش میں ہے ابھی. غامدی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, میں ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد آپ ہی سے بات شروع کریں گے. ہمارے دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ, خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے.